ایسے جھکنا منع، ایسے نہ کیا کریں. بریگیڈیئر ہے، کرنل، لوگ ان کو سلوٹ مرواتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہم نے اسے سلوٹ مروایا. اس کی ہمت نہیں ہے، نہ کرے، نہ کر کے دیکھے، اس کو تھوڑا تجربہ یہاں کا. ورنہ یہ کسی کو نہیں مانتا جب سے پیدا ہوا ہے. میں آپ کو یہ پکی بات ہے، اس سے زندگی میں مانا ہے تو مجھ کو مانا ہے. یہ کرنل بریگیڈیئر، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے نا، اس میں اس نے صبر کیا، اپنے کو پکا کیا. دیکھا شیخ امین کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، مرتا کیا نہ کرتا، اس کو آنا پڑا. پکا رہا، اس کو دیکھا الجھ رہے معاملے ہر طرف سے، لیکن صبر کیا اس نے. دیکھا فائدہ نہیں، جانا پڑے گا. مرتا کیا نہ کرتا، نہ کر رگڑ کے آیا. یہ باتیں کسی سے اتنی سن سکتا ہے، ادھر سن سکتا ہے. تو میں نے اس کی خوشی کے لیے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم آقا جی کے آدھے بن گئے ہو، آدھے ابھی نہیں بنے، اس لیے میں نے اس کو بھیجا، اس کو کھڑا کرو. کھڑا کی ضرورت نہیں تھی کہ پرانا ہو گیا، تھوڑا پرانا ہو گیا، لیکن آقا جی کا آدھا بنا ہے، آدھا نہیں بنا ہے. باقی آدھا جو باقی خدا کرے وہ بھی بن جائے انشاءاللہ. ہاں، آدھا بن گیا ان کا، آدھا نہیں بنا بھی. تو اس لیے اس کو بیمار ہو کر آتا جاتا نہیں ہوں سکتا، تو اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے میں تم سے دل سے ویسے خوش ہوں. لیکن تمہاری کمزوری پر ابھی مجھ کو افسوس ہے، تمہارا آقا جی سے رابطہ پیدا نہیں ہوا. اللہ رابطہ ہوتا تم خبر لے کے آتے. یعنی کہنے والی بات تو ہے بھی نہیں بھی، کرم کے تقاضے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا جی سے بات کی، میں نے آقا جی کو دیکھا. حجابات اٹھ جاتے ہیں، آقا جی اس کے درمیان سے رابطہ شروع ہوتا ہے، 1.5 گز کا فاصلہ ہوتا ہے. ہاں، بات کرتے ہیں، سوال جواب سنتے ہیں. وہ چیزیں ابھی کو شروع نہیں ہوئی ہیں، تو آدھا مسئلہ باقی ہے. تو خدا کرے وہ بھی ہو جائے. اگر وہ تم کو شہنشاہ بنا دے، حکومت تم کو کیا بنا گی؟ خاک بنا گی. حکومت بناتی ہے، پھر ان کی تصویروں پہ جوتے مارتے ہیں. اس نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، جوتے مارتے ہیں. مشرقوں کی تصویروں پہ جوتے مارے، بش کو مارا. اور جس کو آقا جی بنا دے اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سوچنے سے پہلے ہی اس کے اوپر کچھ خدا کی جیسے عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر سب خبر ہوتی ہے. ادھر خبر نہیں دی جاتی، وہاں انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک فوجی آ گیا ہے، لیکن آدھا بنا، آدھا نہیں بنا. اس لیے ابھی تک اس کے پاس ادھر سے خبر نہیں ہے. اللہ دونوں طرف چلتا ہے نا، سیاستوں میں رہا ہے نا، ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو. ہم یہ چاہتے ہیں یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگی ہو جا. ہاں، پھر بھی آقا جی کی جیسے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار نہیں بنتا باتوں کا، لیکن کرم کا تقاضا آ جاتا ہے کہ یہ میرا ہو چکا ہے، تو پھر اس کی سرپرستی کرتے ہیں آقا جی، اس کے ضامن کفیل بنتے ہیں. یہ قسماً میں کہتا ہوں، ہمیں طریقہ درسیہ میں بڑا دخل ہے. اس کی سرپرستی کرتے ہیں. ان کی سرپرستی تھوڑی چیز ہے، ان کی سرپرستی اللہ، ان کی سرپرستی اللہ، اور ضامن کفیل بننا، وہ اس کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن لگ گیا ہے. وہ بھی بڑا مضبوط ہو کے لگا. مضبوط ہو کے نہیں کہ مضبوط تھا، یعنی اپنی اڑ پر مضبوط رہا ہے. اور جو میرا اندازہ ہے صحیح ہوگا سمجھے، جب سے پیدا ہوا اس نے کسی بزرگ کو نہیں مانا. مانا ہوتے ہیں لیکن جھک گیا وہاں، گھٹنے ٹیکے اس نے نہیں ٹیکے آج تک. پوچھ لو تو پوچھ لو، اس کو گھٹنے ہم نے ٹکائے یہاں. اتنا ضدی ہے. اس کی گڑبڑ ہو رہی تھی حکومت میں سب کچھ، پھر بھی جبر کیا اپنے پر، دیکھا نہیں چلے گی گاڑی. پھر بڑا سوچ کے اس نے آ کے گھٹنے ٹیک دیے، پیروں کو بھی ہاتھ لگایا. ہمیں پیروں کو کیا ہاتھ لگوانا ہے، لیکن قسمت اچھی ہے تمہاری کہ ان کی طرف آ گئے ہو، ان کی نظر میں آ گئے ہو.
باقی معاملہ تمہارا بھی باقی ہے. اس لیے میں آج جا سکتا نہیں. میں نے کہا تھوڑا خوش کر دوں اس کو. تو بھائی کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ کھڑا کرو. ان کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. توبہ توبہ توبہ. تو اس کو خوش کرنے کے لیے پانی کہ دل کا سچا ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس نے دل نبی کو نہیں دیا. طرف ان کے آ گیا دل نہیں. جس دن دل دے دے گا اس دن کرم کا تقاضا شاید آ جائے. کیونکہ بے نیاز ہے. کوئی دل بھی دے دے. آقا جی کو ضرورت ہے. ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو ہماری تمہاری ضرورت ہے. مطلب ایک پیر صاحب آیا ہوا بیٹھا ہوا 50 سال پیری چلائی اس نے چلی نہیں. وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہمارے پاکستان کا چلو وظیفے بھی لے گیا لیکن چلا نہیں. آخر دیکھا بات اس کی بنی نہیں ادھر. اب چپ کر کے بیٹھا ہوا پگڑی باندھ کے. اچھی معلومات رکھتا ہے تھوڑی بہت. مختصر خط لکھا اس نے مجھے پسند آیا. تو تقریباً اس نے اپنے 50 سال ضائع کیا طریقت میں. کسی پیر کے پاس 45 سال رہا کچھ رہا. لیکن اس نے راستہ جو سا تھا نا نبی کے راستے پر رابطے کا مسئلہ نہیں حل کیا. تو اس نے سوچا رابطے کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے اپنی آنا ماری. 40 سال 45 سال پیری چلانی اتنا رہنا رسوخ رہنا پھر چھوڑ چھاڑ کے آ کے شاگرد بننا شیخ امیر کا. یہ بڑا معجزہ ہے ہمارے طریقت کا. تو کچھ اس کو نظر آیا نا اندازہ لگایا. اس لیے خط لکھتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے تو میں نے اس لیے اس کی بھی تھوڑی سی مرمت کر دی. اگر معذور نہیں ہے تو کھڑا ہو کے سلام کر مجھے ادھر سے پگڑی والا. ہاتھ جوڑ یہاں تسلی بخش میں. اچھا بھائی میں ہمت کر رہا ہوں بیٹھنے کی. تھوڑی ہمت کر رہا ہوں. بھائیوں نے شکایت کی میں سے آیا نہیں جاتا. کیا 4 5 6 دن ہو گیا آئے نہیں. ایسے ہو گیا. تو میں نے کہا کچھ بیمار ہوں اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. کوئی ضروری بات ہو تو پوچھ لیا کرو. تو ابھی انہوں نے پھر کہا تو ہمت کر کے میں آ گیا ہوں. کیونکہ ہمارا تمہارا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے. یہ کتابی رشتہ نہیں ہے روحانی رشتہ ہے. اور اس میں دخل ہے نبی اعظم سید اعظم حضرت محمد مصطفیٰ کا. اور دخل ظاہری نہیں ہے. اچھا خاصا دخل ہے. دخل ہے جو اس وقت کائنات ساری میں کہیں ان کا ایسا دخل نہیں ہے. یہ دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کہہ سکتے ہیں اپنے کہنے سے. لیکن میں جو کہتا ہوں اپنے کہنے سے نہیں کہتا ہوں ان کے کہنے سے کہتا ہوں. ہاں یہ میں اپنے دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں. تمہارا قادر طاہری موجود ہے. کاظمی صاحب موجود ہے. نعرے مرواتے ہیں اپنے. ان کو بھی جیسے نا کہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو رکھنا چاہیے. یعنی محبت کے تقاضے سے کوئی مقابلے نہیں کر رہا ہوں کہ میں مقابلے میں آیا ہوں کوئی پیر مقابلے میں نکلے. استغفر اللہ. یہ نہیں. اصلاح کی نیت سے نبی کریم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی چیز کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. میں ہر چیز میں مرضی مصطفیٰ پسند کرتا ہوں. اس لیے طاہر قادری کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں. ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. کاظمی صاحب کے بھی یہی کرتا ہوں. ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. حاصل ہوتی تو وہ نعرے نہ مرواتے. کہنا تو نہیں معجزہ جو مر بھی جائیں یہاں نہیں آئیں گے کبھی. انا نہیں چھوڑے گی کہ شیخ ہو کے پھر وہ میرے پاس آئے اور میرے سامنے شاگرد کی طرح بیٹھے. اس نے تو انا چھوڑ دیا. سیال کوٹھی نے آ گیا یہ پیر. وہ نہیں آئیں گے کبھی کہ لاکھوں کے مخلوق کو اکٹھا کرتے ہیں بولتے ہیں کرتے ہیں.
لیکن انہی کے لیے اچھا ہے، مجھے ضرورت نہیں ان کے آنے کے نہ آنے کی. مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات میرے لیے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام کبھی بھیجتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی ویسا کہیں اور آپ کی محبت ان سے ہو. تو فرماتے محمد کے امین سے کہو. کیسا لفظ ہے یہ، تمہارے لیے میں یہی پسند کرتا، تم کو بھی ایسے وہ کہیں، لیکن تم ایسا رابطہ پیدا کرو. اس لیے باتیں سناتا ہوں، تاثر دیتا ہوں. اور دوسری بات میں نے خوشی ظاہر کی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز میں تم ہم کو رکھتے ہو، یہ ان کو خوشی ہے. میں ہر چیز میں آقا جی کو رکھتا ہوں. ایسے ہمارا بھائی طاہر قادری ہے، ایک آدمی صاحب ہے، ہمارے بھائی ہیں طریقت میں، لیکن وہ ہر چیز میں ان کو نہیں رکھتے. ہر چیز میں ان کو رکھنا چاہیے. یہ میرا مقصد ہے، نہیں کہ تنقید کرنی ہے یا ان پر کوئی حرف رکھنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. نیت پر ہوتا ہے. اور جو تواضع کرتا ہے خدا بلند کرتا ہے. لیکن یہ تواضع کر نہیں سکیں گے، وہ آئیں گے نہیں یہاں. اور میں تواضع کر سکتا ہوں، لیکن میں بغیر اجازت کہیں جا نہیں سکتا ہوں. اللہ تو یہ ایک کرم ہے نا میرے پاس، اس کا مطلب سمجھ جائیں. میں بغیر اجازت کہیں نہیں جا سکتا. وہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ بات نہیں ہے. اگر سمجھ گئے کن کی اجازت کے بغیر، بس کھلی بات ہے. سیدھا پن اچھا ہوتا ہے. طاہر قادری صاحب جو بیان کبھی اس میں چینل میں بھائی دکھاتے ہیں معلومات کے لیے، تو افسوس ہوتا ہے. ابھی تک اس کے پاس معاملہ ایسا ہی ہے، واقعات سناتے رہنا. ہم مانتے واقعات. ہم کو تو وہ چاہیے جو آقا سے ربط کا معاملہ رکھتا ہو اور انہی سے ان کو ربط کے لیے رکھا ہو، وہ کروا سکتا بھی ہو. ہم ایسا پیر چاہتے ہیں. وہ موجود ہے. وہ آپ ہی ہیں. وہ آپ ہی ہیں. ایسے نہیں کہا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا. آزمایا جاتا ہے ادب سے، آزمایا جاتا ہے. ایسے کہنا نہیں چاہیے. اور تمہارے سلسلے میں اکا دکا کئی ایک موجود ہیں جن کا آقا سے رابطہ بھی ہے، آقا سے باتیں بھی کرتے ہیں، آقا ان سے خوش طبیعی کرتے ہیں، خوش دلی بھی کرتے ہیں. ایک آج چلا گیا ہے، اس کا بھی رابطہ تھا نبی جی سے. ان کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے. ہوتا تو ایسے کرتے جانا. تو میں ہر کسی کے لیے یہی چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے جو کسی چیز کو پسند کرے پھر بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو میں یہی پسند کرتا ہوں، ہر چیز میں نبی کریم کو رکھنا چاہیے علیہ السلام. ایسے ان کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں. اس میں کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی حرف ان پہ نہیں لاتا ہوں. ان کی خیر خواہی کرتا ہوں. یہ طریقت سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ کمی ان میں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی صاحب میں نہ اس میں. اور اسرار تھا وہ، تو اس کا میں نے کہا تحقیق کرو کہ 2-3 خوابیں بھائیوں کا. یہ نبی کریم کہتے ہیں یا خواب دیکھی جاتی ہے یا اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے. تو سچی ہے نہیں سچی ہے، اس خواب کی تحقیق کرو. اگر سچی ہے تو جتنے بھی اسرار کے پاس، یہ جو اسرار فوت ہو گیا ہے، سب کو اس کے پاس سے چلے جانا چاہیے کہ وہ عظمت رسول سے خالی تھا. عظمت رسول اس کے دل میں نہیں تھی. اسی لیے اس کو 2-3 دفعہ دیکھا گیا ہے تمہاری طریقت میں بھائیوں نے کہ اس کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی ہے. جنت اور جہنم کے درمیان اس کا فیصلہ ہے. تو اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. میں نے خیر خواہی کے لیے کہی ہے کہ جو لوگ اس کے پاس لاکھوں بیٹھتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں وہ جاتا ہے، باہر جاتا ہے تاکہ اس سے ہٹ جائیں اور تحقیق کریں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. انسان غلط فہمی سے بھی کہہ سکتا ہے، حسد سے بھی کہہ سکتا ہے، دشمنی سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیق کرنی ہے تو رسول اللہ سے کریں. تو نبی کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟
ختم، پھر فیصلہ ختم ہے۔ تو نبی کریم کی بال اتفاق یہ بات ہے کہ نبی کریم جی کے شکل میں شیطان نہیں آتا، شیطان نہیں آتا۔ اور آپ نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا۔ جس کسی کو یہ نعمت حاصل ہے کہ سوتے یا جاگتے ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں، ان کے فیصلے کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ختم، فنش ہے۔ پھر فیصلہ کرنا وہ آدمی کافر ہی ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں میں نے ضرورت کے مطابق کی۔ جس چیز کی نبی کریم مذمت کریں، قرآن کھلی مذمت کریں، ہاں جی، اس چیز کو تقویت دینا شاعروں کو، جو برکت قرآن کے پڑھنے میں ہے، درود کے پڑھنے میں ہے، شاعری میں نہیں ہو سکتی۔ چاہے مذمت نہ بھی ہوتی، وہ تو مذمت بھی کر دی ہے نبی کریم نے، کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے وہ شاعری نہ کرے۔ ساری عمر ضائع کی اقبال نے، اپنی زندگی کو تباہ کیا، جھوٹ بولا کہ محمد سے وفا تھا، تو وفا کرتا شاعری کرتا۔ نبی کریم نے اتنی سختی سے مذمت کی، اور تو نے بال جبریل کتاب لکھا، نبی کریم کی بات کی حرمت نے کی، جبریل کی حرمت نہیں کی، قرآن کی حرمت نہیں کی۔ قرآن نے جبریل کی تعریف کی، خدا نے اس کی تعریف کی، اور تو نے مذمت کی، ڈرامہ بنایا، تو فقط اللہ ہو، ایسے اس نے لکھا ہے بال جبریل میں۔ شکوہ جواب شکوہ، خدا سے مذاق ہوتا ہے، تخیل سے آدمی عاشق بنتا ہے۔ اتنی سنگین غلطیاں کی، پتہ نہیں کافر مرا ہے مسلمان مرا ہے، توبہ نصیب ہوئی ہے نہیں ہے۔ اور اس سے بدتر، ہاں جی، نبی کے حق میں رعایت نہیں دینی چاہیے کسی کو، کہ سب کو کسی کو رعایت دو، بیچ میں سے چلو، نہ، نبی کے ساتھ منافقت نہیں کرنی ہے۔ اور اقبال سے بدترین غالب، جس نے خدا کی ان لفظوں میں توہین کی کھلی، کس نے کسی مسجد میں گندگی دیکھی، کہا خدا کا بھی کھانا خراب ہے میری طرح۔ یہ بکواس کو کرنی چاہیے تھی۔ اب کافر مرا ہے، مسلمان مرا ہے، خدا جانے، وہ اقبال سے بدتر تھا۔ اگر یہ مذمت نہ بھی ہوتی، جو پکی مذمتیں ہیں، ہاں جی، ثبوت سے ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ مذمت اگر نہ بھی ہوتی، جو قرآن پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے، یا درود پڑھنے والے کو بغیر مذمت کے بھی اگر ہوتا، وہ شاعری میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھنے والے کے لیے بڑی برکتیں ہیں، نبی کریم کی محبت اس کی طرف آتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، کیا چاہتے تمہاری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کہا ہاں، کہا محمد پر درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا، ایک درود سے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، ہاں جی، اور 10 کیا پتہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ شاعری میں یہ ہے؟ یہ نہیں ہے۔ نبی کریم نے کہا میرے قریب زیادہ وہ ہوگا جس کا درود زیادہ ہوگا۔ بتاؤ، اور بہت فضیلت ہیں، یہ کہاں شاعری میں ہے؟ یہ فضیلت ہے۔ اور قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے، تو نبی جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سائلین ہیں اس سے زیادہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ سوال والوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا قرآن پڑھنے والے کو دیتا۔ کہ شاعری میں چیز ہے۔ اور اس میں ایک نئی بات بتاؤں، تم نے نئی سنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کی طرف اضافے سے چیزیں پیغام بھی بھیجتے ہیں یا کچھ فرما بھی دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو ان کا پیغام میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اس کی تحقیق کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ پیغام فقط پیغام میں نے کہا ہے ان کی طرف سے ہے نہیں ہے، وہ طریقہ بتایا ہے کہ نبی کریم کی شکل میں شیطان نہیں آتا، جو سوتے دیکھتا ہے ان سے پوچھ لو، لیکن یہ نعمت نہیں ہے نا ان کے پاس، تو کیسے پوچھے؟ تو اس لیے جو قرآن شریف پڑھتا ہے، ایک تو اس کو یہ کہ سائرین سے زیادہ خدا کرم فرماتا ہے، دوسرا نبی کریم وقفوں سے، یہ نہیں سنا ہوگا، یہ نئی حدیثیں ختم نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں حدیثیں جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ لکھ کے چلے گئے، ان کے حساب میں ایسا ہے، آپ جب کسی سے کلام فرمائیں گے
یا کوئی بات کریں گے وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ بھی تو حدیثیں چل رہی ہیں، وہ کہتے ختم ہو گئی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے چل رہی ہیں کہ وہ حدیثیں جو سی تھی تم نے روایت سے سنا، سند سے سنا، کسی سے سنا، اس کی سند پکی تھی بس. یہ تم نے خود ان کی زبان سے سنا، ان کی چہرہ انور کو دیکھا، ان کی آواز کو دیکھا، ان کی انداز کو دیکھا. یہ تو حدیث اس سے بھی زبردست ہے، یہ حدیث اس سے بھی زبردست ہے. ان کے پاس ایسی حدیث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلاں راوی، فلانا ثبوت، اس طرح کے وہ صحیح ہے، لیکن ایسی حدیث نہیں ہے کہ خود آقا نے کلام کیا، آقا جی کو دیکھا، آقا جی کا انداز دیکھا، بیچ میں پوچھا بھی، بتایا انہوں نے. یہ ایسی حدیثیں چل رہی ہیں ہمارے سلسلے میں. جیسے پیغام آیا کہ ان حاکموں کو کہہ دو، آقا جی نے پیغام دیا تھا، وہ میں نے کہہ دیا ہے یہاں. یہ آقا جی کا پیغام ان حاکموں کو جو تمہارے لیڈر فیڈر ہیں، نہ یہ خدا کی طرف ہے، نہ نبی کی طرف ہے، نہ قوم کے حق میں مخلص ہے، پاکستان کو ڈبونے کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ آقا جی نے پیغام دیا، یہ ان کے الفاظ آقا جی کے کہ ان کو میں کہہ دوں تو پہنچ گیا ہوگا. تو آقا جی کے الفاظ ہیں، وہی الفاظ ادا کرنے چاہیے جو نبی کریم نے اپنی زبان سے، اس میں کمی بیشی حرف کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو نبی کریم کے یہ الفاظ ہیں، کیا یہ سنیں، یہ لفظ میرے نہیں، آقا جی کے. یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے. آقا جی نے کہا یہ ان کو کہہ دو حاکموں کو، پہنچا تو میں نے پہنچا دیا، پہنچ گیا ہوگا. یہ لفظ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں، میرے نہیں ہیں. وہ کیا یہ فرمایا نے، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے. یہ الفاظ حضرت محمد، تو میں نے امانت آپ تک پہنچا دیا. اب یہ ناشکری کریں گے تو ان کا حسر ہوگا جو ہوگا. ناشکری ذلیل کرتی ہے، اور یہ ان کا کرم ہے، کیونکہ میں دعائیں کرتا ہوں ہمارا بھی ملک ہے، خدا نہ کرے ہم ذلیل ہو کے مریں یا جیسے اور ملکوں کا حال ہوا ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم نے میری دعاؤں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رحمت آئے، مصیبتیں دور ہوں. تو پھر آقا جی نے یہ پیغام بھیجا، یہ پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا. اللہ کا بھی شکر کرو، نبی کا بھی شکر کرو. میں تم کو آقا جی کے پیغام لا کے دیتا ہوں مضبوط، اس کا بھی شکر کرو. اس کا ثبوت کے لیے طریقہ بتا دیا. ان کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا. فرمایا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا. یہ اٹل بات ہے بغیر اختلاف کے. اگر کسی کو یہ چیز نصیب ہے تو ان سے پوچھ لیں، کیونکہ کسی دوسرے پوچھے کہ جی ہے یہ تو خود انہوں نے بنایا ہے یا ان کے خیال میں ایسے ہے. لیکن جب وہ ایک چیز کا فیصلہ کرے، کوئی بعد میں فیصلہ کر سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو آقا کی بات کے بعد کہہ نہیں ہماری اپنی مرضی بھی ہے. یہ نہیں. بہرحال میں تھک گیا ہوں، زیادہ نہیں بول سکتا. تھوڑی ہمت تھی میں بولا، بس ایک دو شعر سنتا ہوں اور میں چلتا ہوں. اور یہ ہمارا تمہارا رابطہ جو آقا جی والا ہے، خدا کرے سب کے ساتھ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. چلے بھائی دو شعر. وہ شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں
مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل